فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بولا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی جو ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جو اس کا راستہ بن سکتے ہیں ان راستوں سے بھی ہٹ جاؤ۔ آج کل ہمارے میڈیا نے ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے اندر فحاشی بے حرائی کے ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ایسی کہانیاں جو ہے وہ ڈرامہ سیریز میں اور فلاں فلموں میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو اس برائی کے راستے ہیں وہ آسان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ان چیزوں کو بچائیں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے جو راستے ہیں نا قریب جانے کے، ان سے بھی روکا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت برا راستہ ہے جو اس پہ چل پڑتا ہے۔ سورۃ نور میں جا کے دنیا کے اندر اس پہ جو ہے وہ سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک زانیہ کو رجم کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں اس عورت نے انتہائی توبہ کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا، بچہ پیدا ہوا اس کو سنبھالے گا کون؟ جاؤ بچہ جب خود اپنے آپ کو سنبھالے تب لے کے آنا۔ وہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے کے آتی ہاتھ میں کہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سنسار رجم کر دیا جاتا ہے۔ زمین میں گاڑنے کے بعد ایک دھڑ تک آدھا جسم اوپر پتھر مار مار کے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اور اس کا فرمایا اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کی جاتی تو ان کو پوری ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ جب اس نے اتنی بڑی توبہ کی تھی تو کیوں نہ اس کو معاف کر دیا جاتا؟ کیا اس کو رجم دینا لازم ہے؟ ہاں، اس لیے لازم ہے کہ دنیا سے اس گناہ کی نکارت اور اس گناہ کی نحوست کو مٹانا ہے، اس گناہ کا وہ عذاب دکھانا ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر جیسے جسم میں اپنے آپ کو لذت کرتا ہے، اسی طرح اس کے سزا میں اس کے جسم کے ہر جگہ پہ یہ جو ہوتی ہے سزائیں دنیا میں جو رکھی گئی ہیں، حدود، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے، شادی شدہ ہو کے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اب اس کو زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اب اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ دنیا میں اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، دنیا میں یہ سزا جسے مل گئی گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر دنیا میں سزا نہیں ملی اللہ کے سپرد، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ سزا اتنی بڑی کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ اس کی نحوست بتانا مقصد ہے، اس کی برائی بتانا مقصد ہے۔ آج کل بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں اس چیز کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا، جیسے یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اور جیسے میڈیا نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو برائی اور فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر، اس کو عام دیکھ کے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یاد رکھ لیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس بنیاد پہ اسلامی معاشرہ قائم ہے۔ اسلامی معاشرے میں اور دوسرے معاشرے کی بنیاد اس عمل کے بیس پہ ہے۔ یہ بچہ فلاں کا ہے، فلاں میرا والد ہے، فلاں میرا والد نہیں ہے، فلاں میری والدہ ہے، فلاں میری والدہ نہیں ہے۔ جب یہ عمل اس کی وہ تمیز نہ رہے تو معاشرہ نہیں رہتا ہے، خاندان نہیں رہتا ہے، کہاں بچے جاتے ہیں، کس کے جو ہے وہ سپرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر خاندانی نظام ختم ہو چکا ہوتا ہے، ہر ایک انسان اپنے رہ روی پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ جانور کیا ہے؟ کھایا پیا سویا اور گدھے کی طرح کام کیا اور پھر جو ہے وہ مردار کی طرح آ کے سو گئے، بات ختم۔ نہیں، اللہ نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات،
اللہ نے انسان کو عزت احترام دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو عزت دے کے بنایا ہے. آخر ایک مقصد ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں عیاشی کرو اور جا کے لیٹو اور سو جاؤ اور بات ختم. نہیں, اس لیے یہ سارے کے سارے قانون بنائے گئے ہیں کہ یہ اس گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے.